کچھ پتہ نہیں چلا ہانیہ کہاں گئی ہے فروا۔ پولیس والوں نے رسمی سی کارروائی کی ہے۔ روز کئی بچے لاپتہ ہوتے ہیں، کس کس کو ڈھونڈیں، بس یہی کہہ کے جان چھڑوا رہے ہیں۔ مغیث کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب لاپتہ؟ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اغوا ہوئی ہے۔ فروا کا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ دنیا والوں نے آ کے دنیا داری نبھائی، کوئی ہمدردی کر گیا، کسی نے ترس کھایا، کسی نے لفظوں کے نشتر چبھوئے۔ نکلے ہی کیوں تھے اتنی رات میں؟ بچی کو اتنا کیوں بگاڑا کہ غصے میں دروازے سے نکل گئی؟ چھوٹے کپڑے پہنائے ہوں گے۔ آج کل تو ماں باپ کو ہی عزت کا پاس نہیں، بچوں کو کیا کہیں۔ دنیا کی وہی بات ہے، آس پاس کے لوگوں کی نظریں، رات سے صبح اور صبح سے شام۔ وقت کسی کے لیے کبھی رکتا نہیں ہے، سون کے لیے بھی نہیں رکا۔ ہانیہ کو اغوا ہوئے ایک دن بھی گزر گیا۔ کہاں ڈھونڈتے، کہاں کھوجتے، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی تعلقات۔ یہاں تو میڈیا بھی اسے ہی کوریج دیتا ہے جو ریٹنگ دلواتا ہے، ورنہ کتنے ہی بچوں کے ماں باپ صبر کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ مغیث کو رہ رہ کر عائشہ کی التجا کرتی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میری بیٹی میرے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے؟ عائشہ کی سسکیاں شاید فرش سے عرش تک کا سفر جلد ہی طے کر گئی تھیں۔ وہ مظلوم تھی، اور مظلوم کی تو آہا ہی کافی ہوتی ہے۔ نہ عائشہ پلٹی تھی، نہ فروا کو پتہ چلا تھا، نہ ہی فضا آپا نے کوئی سوال کھڑا کیا تھا، لیکن رب نے دیکھا تھا۔ ہاں، کوئی نہیں تھا مگر اللہ تھا، بس وہی تو ہے جو جانتا ہے دلوں کے بھید، ابن آدم کی نیت، اندھیروں کے اسرار، راتوں کے گناہ۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑوں کے درمیان چلتی کالی چیونٹی کی چال، بس وہ جانتا ہے۔ ہاں، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ بچپن سے کسی رٹو طوطے کی طرح رٹا لگاتا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آج وہ صدقے دل سے ایمان لے آیا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو صرف رٹواتے ہی تو ہیں، یقین کرنا نہیں سکھاتے، اور جب یقین آتا ہے تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسے بھی آج یقین آ گیا تھا۔ کہیں نہیں ملی میری بہن صابر، چلی گئی وہ۔ فضا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکی تھی۔ اچھا ہوا چلی گئی، ورنہ زندگی بھر اسے اور اس کے پیدا کردہ نمونے کو بھگتنا پڑتا۔ صابر کے دل میں سینے کی جگہ پتھر نے لے لی تھی۔ خدا کا خوف کریں صابر، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ فضا صابر کے خیالات جان کے کانپ گئی۔ زیادہ مجھے خوف خدا نہ دلاؤ۔ اگر اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی حماقت کر کے سکون مل گیا ہو تو ذرا گھر پہ دھیان دو۔ میرے کپڑے استری نہیں ہوئے ہیں، تمہیں ذرا ہوش نہیں ہے۔ صابر نے اسے ہی باتیں سنا ڈالیں۔ آنسوؤں کو حلق میں اتارتے فضا نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ وہ کہاں تک ڈھونڈتی، اور اگر عائشہ مل بھی جاتی تو صابر کو اس پہ کبھی رحم نہ آتا، وہ کبھی عائشہ کو پناہ نہ دیتا۔ فضا کے پاس بھی صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نائلہ، نائلہ، میرا ناشتہ بنا دو۔ عامر شادی کے اگلے ہی دن نائلہ کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ عامر، کیا ہو گیا؟ کل ہماری شادی ہوئی ہے، نائلہ بیزاری سے بولی۔ نائلہ، اماں کی طبیعت خراب ہے، پلیز اٹھ جاؤ نا۔ عامر نے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ تو باہر سے کر لینا ناشتہ، اور سنو، لائٹ بند کرتے جانا۔ نائلہ نے عامر کا تکیہ اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ عامر لائٹ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا کب سے انتظار میں ہوں، نائلہ کب ناشتہ بنائے گی؟ باہر آتے ہی اس کا سامنا اماں سے ہو گیا۔ اماں ابھی وہ سو رہی ہے، تم خود بنا لو اپنا ناشتہ۔ بیزارگی سے کہتا وہ جا چکا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں اب ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں۔ بیٹی کہاں جانا ہے؟ ایک ضعیف ٹیکسی ڈرائیور نے اسے روڈ پہ کھڑا دیکھ کے پوچھا۔ عائشہ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا۔ سفید داڑھی، چہرے پہ ملائمت، لہجے میں شفقت۔ عائشہ کو ان میں اپنے باپ کا عکس نظر آیا۔ مرد۔ وہ اس لفظ سے بھی خوف کھانے لگی تھی،
لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کے اسے ذرا بھی خوف نہیں آیا۔ جی مجھے جانا ہے لیکن پتہ گم ہو گیا ہے۔ بنا جھجکے اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ کوئی تو نشانی ہوگی بیٹا۔ بہت پہلے میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی تو لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں تو سب کچھ بدل گیا ہے، اس لیے کیا نشانی بتاؤں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بیچارگی سے بولی، بیٹی میں 20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز یاد ہے تو بتاؤ، کوئی جگہ جو اس کے آس پاس مشہور ہو، کوئی درگاہ، کوئی مسجد، کوئی پارک، کوئی ہوٹل۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ مجھے بس ایک ہی بات یاد آ رہی ہے، میں جب چچا کے گھر آئی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے محلے کے مشہور خلیفہ کے نان کھلائے تھے، اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب۔ عائشہ کو اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں آیا۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا۔ بیٹی خلیفہ کے نان صرف تمہارے چچا کے علاقے میں نہیں، پورے لاہور میں مشہور ہیں۔ بیٹھو میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں۔ عائشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن اگر میں وہاں پہنچ گئی تو اس سے آگے انہیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ پرجوش ہو گئی۔ یہ اتنے دنوں میں پہلی بات تھی جس پر اس کا دل خوش ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منظر بدلنا شروع ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی رک گئی۔ اس کی منزل آ چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کی لائٹس بند تھیں۔ وہ غصے اور ضد میں آگے نکل آئی تھی جب کسی ہاتھ نے اسے گاڑی میں کھینچا۔ وہ 7 سال کی ایک نازک سی بچی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی میں گری۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ نے تھوڑی دیر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ اب اندھیرے میں بھی اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ گاڑی میں 4 لڑکے بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کی گود میں ہانیہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے ہانیہ کا منہ کس کے پکڑا ہوا تھا۔ گاڑی سیدھا میرے بنگلے کی طرف لے چل فرحان، ماما بابا شہر سے باہر ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرنٹ سیٹ پہ موجود لڑکا گاڑی ڈرائیو کرتے لڑکے سے بولا۔ ہانیہ بچی ضرور تھی لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ اسے سمجھ نہ آتی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے زور آزمائی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکے نے مزید ہانیہ کو کس کے اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ ایک عجیب سی مہک نے ہانیہ کو گھیرا۔ وہ بہکے ہوئے امیر زادے شراب کے نشے میں تھے۔ ہانیہ کسمسا کے رہ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں ایک پوش علاقے کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر کرایہ دے رہی تھی جب ڈرائیور نے اسے منزل مل جانے کی دعا دی۔ مجھے انصاف چاہیے بابا، میں چاہتی ہوں خدا میرے ساتھ انصاف کرے۔ وہ دکھ سے کہتی بچی ہوئی رقم واپس لینے لگی۔ نہ بیٹا نہ، خدا سے کبھی انصاف نہ مانگنا، مانگنا ہے تو رحم مانگو۔ اگر اس نے انصاف کیا تو خسارہ اٹھاؤ گی، بے شک اس سے بڑا کوئی منصف نہیں، اور ہم انسانوں کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کے انصاف کو برداشت کر سکیں۔ وہ تو جب تولتا ہے تو کسی کا ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتا، چاہے پھر نیکی ہو یا بدی۔ بزرگ نے جاتے جاتے اسے ایک بات سمجھا دی تھی جو سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ واقعی وہ اتنی نیک تو نہیں تھی کہ خدا سے انصاف کی طلبگار ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں رحم کی دعا مانگ لی۔ یہاں شیخ احمد صاحب کا گھر کہاں ہے؟ وہ جو مستری کا کام کرتے ہیں؟ اس نے گلی میں موجود ایک بڑے کریانہ اسٹور والے سے پوچھا۔ جی، ان کا گھر پچھلی گلی میں ہے، نیلے رنگ کا چھوٹا سا دروازہ ہے۔ دکاندار نے اشارے سے اسے راستہ بتایا۔ وہ شکریہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بہت سے سوالوں کا سامنا ابھی باقی تھا۔ وہ اکیلی آئی ہے، شوہر کہاں ہے، فضا کہاں ہے، کراچی سے اکیلے، طلاق کیوں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ جواب ندارت۔ دروازے پہ دستک دیتے اس کا دل مزید تیزی سے دوڑنے لگا۔ دروازہ کھلا۔ ایک انجانے چہرے نے دروازہ کھولا۔ بی بی معاف کرو، کچھ نہیں ہے دینے کو۔ جسے دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے مانگنے، زندگی مشکل بنا دی ہے۔ وہ عورت بنا رکے عائشہ کو 100 سلواتیں سنا گئی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کراچی سے آئی ہوں، عائشہ نام ہے میرا، احمد چاچا سے ملنے۔ عائشہ نے بمشکل اپنی بات کہی۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگے۔ سر سے پیر تک عائشہ کی ابتر حالت دیکھی، پھر سر ہلا کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ آ جاؤ اندر۔
بیزارگی سے راستہ دیتی وہ پیچھے کو ہٹی۔ عائشہ نے گھر کی دہلیز پار کی تو صحن میں لگا امرود کا درخت بہت سی یادیں تازہ کر گیا۔ جب وہ ابو کے ساتھ آئی تھی تو امرود سے لدے پھدے درخت سے ہر وقت امرود توڑ کے کھاتی تھی۔ کبھی درخت پہ ہی چڑھ کے کسی شاخ پہ بیٹھے ابو کو آوازیں لگاتی تھی۔ یہاں اس کمرے میں، اس عورت نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ اس کے پیچھے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد چچا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور شاید شدید بیمار تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، گالوں میں ابھرتی ہڈیاں، کھانستا وجود۔ اسے دیکھ کے ان کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ میری بچی، اسے اپنی چارپائی پر ہی بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے وہ محبت سے بولے۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا سیور جل رہا تھا جس سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کمرہ سیلن زدہ سا تھا۔ عائشہ کا اس ماحول میں اور احمد چاچا کی حالت دیکھ کے دم گھٹنے لگا۔ چاچا آپ کو کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بس بیٹا، تمہاری چچی کے جانے کے بعد کوئی اپنا نہیں رہا۔ یہ کون ہے چاچا؟ عائشہ کا اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔ یہ میری بہو ہے شفا۔ یہ آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ چاچا کی حالت غیر دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ اس کے لیے میں صرف ایک عذاب ہوں، میری وجہ سے یہ کہیں آ جا نہیں سکتی، اسے میرا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری کھانسی کی آواز ان کی نیند خراب کرتی ہے، میری دوائیوں کے خرچے اس کے بچوں کے بہتر مستقبل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ بولتے ہوئے بے تحاشا کھانس رہے تھے۔ عائشہ کو ان پہ رحم آنے لگا۔ وہ اپنا مسئلہ بھول گئی۔ سچ ہے، دوسرے کا غم دیکھو تو اپنی تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اس وقت عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سعد کہاں ہے چچا؟ وہ آپ کا خیال نہیں کرتا؟ عائشہ نے ان سے ان کے اکلوتے بیٹے کا پوچھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو آتا ہے بیٹا، ایک چکر کبھی میرے کمرے کا لگا جاتا ہے، میں زندہ ہوں یہ دیکھ کے اسے تسلی ہو جاتی ہے بس۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اسے؟ عائشہ نے ایک نظر کمرے کی حالت پہ ڈال کے پوچھا۔ کس منہ سے پوچھوں بیٹا، میں اپنا کیا بھگت رہا ہوں۔ میں نے بھی برسوں پہلے اپنی ماں کو ایسے ہی اسی کمرے میں ڈالا تھا۔ اس کی کھانسی کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی تھی تو میں اسے باتیں سنا جاتا تھا۔ سعد کے سامنے تیری چچی ہمیشہ اس کی دادی کی برائی کرتی تھیں، دادی کی موجودگی کو ہر مشکل کے ساتھ جوڑتی، اور میں ہمیشہ خاموش رہا۔ سعد نے زندگی بھر یہی سب تو دیکھا ہے۔ اب اگر وہ اور اس کی بیوی میری آوازوں سے بیزار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ میری ماں نے کبھی مجھے بد دعا نہیں دی، لیکن وہ خدا تو دیکھ رہا تھا نا۔ وہ روتے روتے کہہ رہے تھے۔ اس نے افسوس سے احمد چچا کو دیکھا۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، بس انسان سمجھنے میں تاخیر کرتا ہے۔ کبھی کبھی سزا کا عمل دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ شفا جو اسے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی تو پلٹ کے نہیں آئی۔ عائشہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی، پھر اجازت لیتی کھڑی ہو گئی۔ چچا نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ان کی ایسی حالت تھی کہ عائشہ کچھ کہتی، بس یہ اس کی منزل نہیں تھی، سو وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح سے واپس دہلیز پھلانگ گئی۔ یہ چاروں لڑکے آج پھر شراب کے نشے میں کسی بچی کو پکڑ کے لائے ہیں۔ بنگلے کے چوکیدار نے دکھ سے اپنی بیوی کو بتایا جو اسے چائے دینے آئی تھی۔ بچی یا لڑکی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ بچی، اس بار یہ خبیث اپنی ہمنا جتنی بچی کو پکڑ لائے ہیں۔ میں نے خود ابھی دیکھا ہے جب صاحب کے دوست اس بچی کو زبردستی گود میں اٹھائے اندر لے گئے۔ چوکیدار کی بیوی نے جھرجھری سی لی۔ اتنی چھوٹی بچی؟ خدا کے لیے خان تم کچھ کرو نا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا ظلم دیکھ کے بھی کچھ نہیں کہتے؟ ہماری بھی تو بچی ہے نا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ مالک لوگ ہیں زینب، خان نے بے بسی سے کہا۔ مالک تو وہ ہے خان، تم کوشش تو کرو۔ میرا دل نہیں مانتا اتنی چھوٹی بچی پہ ایسا ظلم، اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ میری نوکری چلی جائے گی زینب، میں تمہیں اور ہمنا کو لے کے کہاں جاؤں گا؟
ہم ان کا کھاتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں۔ خان تذبذب کا شکار تھا۔ شرک نہ کرو خان، ہم اللہ کا دیا اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم کچھ کرو نہ کرو، میں ضرور اس بچی کی مدد کروں گی، زینب اٹل لہجے میں کہتی پیچھے کے راستے سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ خان نے گہرا سانس بھرا، وہ جانتا تھا زینب کو روکنا ممکن نہیں، اس نے ٹھان لی ہے تو وہ کر گزرے گی، مگر وہ خود دروازے پہ ہی بیٹھا رہا۔ وہ چاروں نشے میں چور لاؤنج میں کھڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ پہلے مجھے جانے دے، نہیں پہلے میں جاؤں گا، ہمیشہ پہلے تو جاتا ہے، اب میری باری ہے۔ ان کی تو میں جاری تھی، ہر کوئی پہلے پہلے کی رٹ لگائے دوسرے کو دھکا دے رہا تھا۔ زینب جانتی تھی بچی کس کمرے میں بند ہوگی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ معصوم سی پھول سی بچی رسی سے بندھی ہوئی بستر پہ پڑی تھی، اس کے منہ میں بھی رومال ٹھونسا گیا تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کے اسے اسی حالت میں گود میں اٹھایا اور کمرے میں موجود پچھلا دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر لان میں نکل آئی۔ ہانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بچا لوں گی، بس شور نہ کرنا، وہ دبے لفظوں میں اسے سمجھاتی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ وہ ناکام چاچا کے گھر سے نکل آئی تھی، لیکن آگے کے راستوں سے نا واقف تھی۔ کوئی امید کی کرن نہیں تھی۔ مایوسی کی چادر دھیرے دھیرے اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ وہ چلتی چلتی مین روڈ پہ آ پہنچی۔ بیٹی، ٹیکسی ڈرائیور نے آواز دی۔ بابا آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ جی بیٹی، واپسی کی سواری نہیں لگی ابھی تک، تو یہیں منتظر کھڑا تھا اپنے نصیب کی روزی کے لیے۔ وہ شفقت سے مسکراتے اسے بالکل اپنے ابو جیسے لگے۔ کیا ہوا، تمہارے چاچا کا گھر نہیں ملا؟ عائشہ کے چہرے کی پریشانی وہ دیکھ سکتے تھے۔ گھر تو مل گیا، لیکن میری منزل نہیں ملی۔ مجھے رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ چاہیے۔ آپ تو اتنے سالوں سے ٹیکسی چلاتے ہیں بابا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ حالات سے مجبور وہ انہی سے مدد مانگ بیٹھی۔ بیٹی، جب بھی کوئی لڑکی دوسرے شہر سے نوکری کی غرض سے آتی ہے تو ہم اسے اسٹیشن سے سیدھا ہاسٹل اتارتے ہیں۔ میرا تو بچہ بھی ہے ساتھ بابا۔ اس نے گود میں موجود عبداللہ پہ نظر ڈالی۔ اللہ نے عبداللہ کو بہت سکون والا بچہ بنایا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں روتا تھا۔ جب بھوک لگتی ہاتھ پیر چلاتا، کبھی کبھی تھوڑا سا روتا اور ہلاتے ہی چپ ہو جاتا۔ بیٹی، ایسے بھی ہاسٹل ہے جہاں بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر تم کہو تو میں لے چلتا ہوں۔ وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ جی لے چلیں۔ بس یہی ایک راستہ رہا تھا اب اس کے پاس، تو سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جلد ہی وہ سنت نگر ابدالی چوک سید ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی۔ وہ صبح ہوٹل سے نکلی تھی اور اب شام کے 4 بجے تھے۔ بیٹی، میں یہیں کھڑا ہوں، تم اندر جا کے دیکھ لو، اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو بتا دینا آ کے، نہیں تو میں واپس لے چلوں گا۔ وہ وہیں رک گئے۔ عائشہ اندر چلی گئی۔ ساری معلومات لینے کے بعد اس نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہیں رکوں گی بابا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی۔ وہ بابا کو بتانے واپس باہر آئی۔ یہ میرا نمبر ہے بیٹی، کبھی کوئی مسئلہ ہو تو یاد کر لینا۔ ایک پرچی اس کی طرف بڑھاتے وہ اپنائیت سے بولے تھے۔ بہت شکریہ۔ عائشہ ان کی احسان مند تھی۔ کرایہ چکا کے وہ واپس ہاسٹل میں چلی آئی۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا تھا۔ سب رشتے چھوڑ کے اس نے اولاد کو چن لیا تھا۔ اب وہی اولاد اس کا سب کچھ تھی۔ آج اس نے ایک نیا سبق بھی سیکھا تھا۔ سب مرد مغیث نہیں ہوتے، سب مرد عامر نہیں ہوتے، کچھ ٹیکسی والے بابا جیسے بھی ہوتے ہیں، بے لوث محبت کرنے والے، بے غرض ساتھ نبھانے والے۔ زینب بھاگتی ہوئی سرونٹ کوارٹر میں آئی، جلدی سے دروازے کو کنڈی چڑھائی۔ اب اس کی جان میں جان آئی۔ بیڈ پہ ہانیہ کو لٹا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہ اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہانیہ کے ہاتھ پیر کھول چکی تھی۔ ہانیہ بالکل چپ تھی۔ میری بات سنو بچی، ابھی وہ لوگ تمہیں ڈھونڈیں گے، میں تمہیں چھپا لوں گی، بس تم شور نہ کرنا، پھر میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس چھوڑ آؤں گی، سمجھ گئی نا؟ زینب نے آہستہ سے ہانیہ کو سب کچھ سمجھایا۔ ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ زینب نے ہمنا کے کپڑے ہانیہ کو پہنائے
اور اسے ہانیہ کے ساتھ ہی بستر میں لٹا دیا۔ ہمنا گہری نیند میں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہانیہ کو بھی نیند آ گئی۔ چل چاروں ساتھ چلتے ہیں، بہت ہو گیا جھگڑا، ایسی صبح ہو جانی ہے۔ ایک نے راستہ نکالا۔ چاروں ایک ساتھ، وہ بچی ہے چھوٹی، اس بار ہم بہت چھوٹی مچھلی پکڑ لائے۔ ایک نے افسوس سے کہا۔ شراب کی بوتل پہ بوتل خالی ہوتی جا رہی تھی۔ چل نا، تجھے کون سا نکاح پڑوا لینا ہے اس سے، صبح پھینک دیں گے کسی کچرا کنڈی میں۔ شراب کے نشے میں مست وہ انسانیت کی ہر حد پار کر چکے تھے۔ چاروں 1 گھنٹے کی جنگ کے بعد ڈولتے قدموں سے کمرے میں پہنچے۔ خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ چاروں کو ایک دم جیسے ہوش آیا۔ کہاں گئی بچی؟ تو نے ٹھیک سے باندھا نہیں تھا کیا؟ وہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ تو باندھ لیتا نا، سارا کام میں کروں، مزے سب کے۔ ایک دو بدو بولتا دوسرے کو دھکا دینے لگا۔ لڑنا بند کرو، یہیں کہیں ہوگی، ڈھونڈو اسے۔ ایک نے خود کو سنبھالا، دوسرے کو ہوش دلایا۔ سب نے اپنے چہرے پہ پانی مارا اور بنگلے میں ڈھونڈ مچا دی۔ نشہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نہیں ہے بنگلے میں کہیں، چلو خان سے پوچھیں۔ چاروں نے لڑکھڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خان، بچی کہاں ہے؟ سیدھے سوال کرتے وہ خان کے اوسان خطا کر گئے۔ کون سی بچی صاحب؟ وہ ہکلا گیا۔ وہی جسے ہم لائے تھے۔ آپ لوگ تو کسی کو ساتھ نہیں لائے آج؟ خان نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں خود بچی کو گود میں اندر لے کے گیا ہوں۔ نہیں صاحب، آپ کے ہاتھ میں تو شراب کی بوتل تھی۔ خان کے منہ میں جو آیا بول دیا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نشہ آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہم بچی کو پکڑ کے نہیں لائے؟ وہ چاروں اچھمبے میں پڑ گئے۔ لائے تھے، میں خود اسے پکڑ کے گاڑی میں کھینچا تھا، ایک نے یقین سے کہا۔ پینے کے بعد سب سے کم تیرا دماغ کام کرتا ہے، آیا بڑا۔ دوسرے نے اس کا مذاق اڑایا۔ اے خان، سچ سچ بتا، ہم کسی کو نہیں لائے ساتھ؟ وہ ششو پنج کا شکار ہوئے۔ نہیں صاحب۔ خان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ابے میں نے خود پکڑا تھا، رسیوں سے باندھا بھی تھا۔ ایک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کیا خان جھوٹ بول رہا ہے؟ جس کا بنگلہ تھا وہ چلایا۔ چاروں نے خان کو دیکھا۔ صاحب نشے میں آپ لوگ تھے، میں نہیں۔ خان ڈٹ گیا۔ اور اگر آپ لائے تھے تو پھر کہاں ہے بچی؟ خان نے اتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ چکرا گئے۔ شاید آج زیادہ ہی پی لی، اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ چاروں واپس اندر پلٹ گئے۔ خان نے سکون کا سانس لیا۔ آج زینب نے اس کو مالک سے بے وفا کر دیا تھا، مگر زینب کہتی کہ مالک تو وہ ہے جو اوپر ہے، تو پھر خان نے آج پہلی دفعہ وفاداری نبھائی تھی۔ خان، 2 دن ہو گئے، کب اس بچی کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے آئیں گے؟ مجھے بھی گاؤں جانا ہے اگلے ہفتے۔ زینب نے خاموش بیٹھی ہانیہ کو دیکھ کے پوچھا۔ کچھ دن اور صبر کر لے زینب، انہیں میری بات پہ پوری طرح یقین نہیں آیا، وہ نظر رکھ رہے ہیں مجھ پہ۔ گاؤں جانے کی اجازت تو میں بہت پہلے لے چکا ہوں صاحب سے، اس لیے جب ہم گاؤں جانے کے لیے نکلیں گے تبھی اسے اس کے گھر پہنچا دیں گے، یہی ایک راستہ ہے، تب تک تو اسے اچھی طرح سمجھا دے۔ خان نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ زینب کو بات سمجھ میں آ گئی۔ 5 دن سے ہانیہ لاپتہ تھی، دنیا اپنی ڈگر پہ چلے جا رہی تھی، بس وہ دونوں تھے جو وقت کے بھنور میں پھنس گئے تھے، مغیث اور فروا۔ مغیث ہر وقت سجدے میں روتا رہتا تھا، فروا کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ خدا، انصاف نہ کرنا، بس میری خطا کو معاف کر دینا، وہ ہاتھ اٹھائے التجا کرتا۔ خدا نے اسے معاف بھی کیا تھا اور انصاف بھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی، مغیث نے دروازہ کھولا، سامنے ہانیہ کھڑی تھی۔ حساب برابری کا ہوا تھا، جتنا اس نے بویا تھا اتنا ہی اس نے کاٹا تھا۔ یہ رہی آپ کی امانت، زینب نے ہانیہ کو فروا کے حوالے کیا۔ آپ کو کہاں ملی یہ؟ کہاں تھی یہ 1 ہفتہ؟ مغیث نے ہانیہ کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بس جی، اللہ نے بچی کو زندہ اور محفوظ رکھنا تھا، سو یہ زینب کو مل گئی، بس آپ خدا کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اب گاؤں جانا ہے واپس۔ خان نے زینب کو جلدی وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے صاحب کا نام نہیں لے سکتا تھا، نمک تو انہی کا کھاتا تھا نا۔
فروا اور مغیث ہانیہ کو چوم رہے تھے۔ موقع دیکھ کے زینب اور خان وہاں سے نکل گئے۔ وہ اپنے حصے کی نیکی کر گئے تھے، مغیث اپنے حصے کے گناہ کو بھگت چکا تھا۔ علاج کروانے کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا، یہ وہ جانتی تھی، لیکن معلومات بھی چاہیے ہوں گی، یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ پیسے دن بدن کم ہوتے جا رہے تھے، وہ کہاں تک بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ اس نے برابر والے کمرے کی لڑکی صوبیہ سے کام کے حوالے سے بات کی۔ دیکھو عائشہ، تم زیادہ پڑھی لکھی تو ہو نہیں، بچے کا بھی ساتھ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی کے گھر کام کاج کر لو۔ صوبیہ نے اسے راستہ دکھایا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کام کون دے گا بھلا؟ عائشہ نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ عائشہ کے ہر بات پہ منہ نہ لٹکایا کرو، مایوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، راستے بنانے پڑتے ہیں، منزل خود بخود قدموں کے نیچے نہیں آ جاتی، اس کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ صوبیہ نے اسے ڈانٹ کے سمجھایا، کام تو مل جائے گا، لیکن دیکھو محنت کرنی ہوگی بہت، اور ایک بات یاد رکھنا، مالک ہمیشہ محنت سے کم معاوضہ دیتا ہے۔ وہ علیحدہ سے تمہاری کتنی ہی مدد کیوں نہ کرتے، جو معاوضہ طے ہوگا وہ محنت سے کم ہوگا۔ اس دنیا کا یہی اصول ہے۔ صوبیہ نے عبداللہ کو اس کی گود سے لے کے پیار کیا۔ کل میرے ساتھ چلنا، ایک بنگلے میں کام دلوا دوں گی، لیکن کوئی غلطی نہ کرنا عائشہ۔ اور ایک بات اور، اگر بی بی جی گھر میں نہ ہو تو ان کے بیٹے کے کمرے میں نہ جانا۔ آج کل کے بگڑے ہوئے لڑکے آوارہ کتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ ان بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے امیر زادوں کی اکثر نیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ صوبیہ اپنے تجربے کی روشنی میں اسے ہر بات سمجھا رہی تھی۔ سب ایک سے نہیں ہوتے صوبیہ، عائشہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں، سب ایک سے نہیں ہوتے، لیکن احتیاط لازم ہے، مرد کو بہکتے دیر نہیں لگتی۔ صوبیہ نے عبداللہ کو واپس اس کی گود میں دے دیا۔ صبح ہی صوبیہ اسے اپنے ساتھ لیے نکل گئی۔ گاڑی سگنل پہ رکی تو کسی نے کھڑکی میں آ کے تالی پیٹی۔ عائشہ چونک کے پلٹی۔ خوبصورت نقوش، اجلا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبا قد، سنہری بال۔ اگر وہ مرد ہوتا تو اور بھی حسین ہوتا، اور اگر عورت ہوتا تو ایک زمانہ اس کا دیوانہ ہوتا، لیکن وہ دونوں نہیں تھا، وہ ایک ادھوری ذات تھی۔ باجی اپنے بچے کی خوشی میں کچھ دے جاؤ، وہ عائشہ سے مخاطب تھا۔ عائشہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ، اس کا عبداللہ، اسے لگا جیسے کسی نے وقت کا پہیہ گھمایا ہو اور عبداللہ بڑا ہو گیا ہو، اس کا جسم کانپ گیا۔ عائشہ نے جلدی سے عبداللہ کو اپنی چادر کے اندر کیا۔ ارے باجی، بچے کا صدقہ ہی دے جاؤ، وہ تالی پیٹ پیٹ کے اسے دعائیں دینے لگا۔ کام کیوں نہیں کرتے کوئی؟ اتنا میک اپ چڑھا کے یوں مانگنا، کیا شرم نہیں آتی؟ عائشہ نے دکھ سے پوچھا۔ لو باجی، ہمیں کام کون دے گا؟ لوگ تو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ وہ تلخ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کھڑا رہا۔ کوئی تو کام ملے گا؟ عائشہ نے پھر پوچھ لیا۔ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے لیے دھبا بن گئے، بہن بھائیوں کو ہم سے شرم آنے لگی۔ بولتے بولتے وہ پل بھر کو رکا، شاید کوئی آنسو حلق میں اترا تھا۔ رشتے دار تھوکنے لگے، محلے دار باتیں بنانے لگے، خسرا ہے، ہیجڑا ہے، نامرد ہے، ماں نے کوئی گناہ کیا ہے جو یہ پیدا ہوا ہے۔ بس ایسے ہی لفظ کسی ہار کی طرح ہمارے گلے میں ڈال کے ہمیں ننگا کیا گیا۔ اس کا لہجہ نم ہونے لگا۔ گاڑی ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی، گاڑیوں کے ہارن، بے تحاشا شور، لیکن عائشہ کو صرف اسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو برابر میں بیٹھی صوبیہ کو بھی بھول چکی تھی۔ اماں نے اسکول میں ڈلوایا تو ماسٹر پاس بلا کے منمانیاں کرتا، کلاس کے لڑکے خوب ہنستے، کبھی ڈانس کرنے کا کہتے، کبھی یہاں وہاں ہاتھ لگا کے اپنی تسکین حاصل کرتے۔ اماں سے شکایت کی، اماں نے سکول سے نکلوا لیا۔ چھوٹی پھپھو کا رشتہ میری وجہ سے ٹوٹنے پہ آیا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ سڑکوں پہ دن گزرتے، راتوں کو فٹ پاتھ پہ سو جاتا۔ اس کی کہانی عائشہ سانس رو کے سن رہی تھی۔
بس وہ ہی تو سن رہی تھی، باقی سب تو ڈرائیور کو گالیاں دیتے ٹریفک پولیس کو کوس رہے تھے۔ وہ سن رہی تھی سو وہ سنا رہا تھا۔ ایک رات کچھ شرابیوں نے نشے کی حالت میں میرا وہ حشر کیا باجی کہ آج بھی سوچوں تو میری روح کام چاہتی ہے۔ میں مرنے کے قریب تھا جب گرو نے مجھے سڑک سے اٹھایا، میری دوا دارو کی۔ بس جب سے یہی کام سیکھ لیا۔ پہلے شادیوں پہ ناچ گانے کر لیا کرتا تھا، لیکن اب تو یہ کام بھی گھر کی عورتیں اور آج کل تو دلہا دلہن نے ہی سنبھال لیا ہے، تو ہم جیسوں کی کیا ضرورت۔ وہ گہری ہنسی ہنستا چلا گیا۔ عائشہ کا دم گھٹنے لگا۔ گاڑی بہت دیر سے ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے باجی، یہ دنیا ہمیں جینے کا حقدار نہیں سمجھتی۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ عائشہ بس اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ ٹریفک کلیئر ہوا، گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ پلٹ کے کھڑکی سے باہر اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے بات کرنے پہ شکریہ کہہ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس ایک بات عائشہ کو سمجھا گیا، یہ دنیا ہمیں جینے کا حقدار نہیں سمجھتی۔ عامر آفس سے واپس آیا تو حسب معمول اماں اور نائلہ کی جنگ جاری تھی۔ تو آ گیا، خود دیکھ لے اس منحوس کو، ایک موٹی سی گالی دی۔ پورا دن کمرے میں فون لیے مری رہتی ہے، اس کا کھانا بھی کمرے میں دوں میں؟ اماں عامر کے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہ جھوٹ ہے عامر، اماں پورا دن ٹی وی دیکھتی ہیں، سارے گھر کے کام میں کرتی ہوں۔ نائلہ نے مظلومیت سے آنسو بہائے۔ اماں کیا مسئلہ ہے؟ عامر نے غصے میں جوتے اتار کے پھینکے۔ کیا مطلب عامر؟ تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ اماں کو صدمہ پہنچا۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے تم سے کام نہیں ہوتا، ٹی وی تم سے چھوٹتا نہیں، کام کیا خاک کرنے ہیں تم نے؟ عامر نے ٹکا سا جواب دے کے انہیں لاجواب کر دیا۔ وہ نائلہ کے پیچھے کمرے میں جا چکا تھا۔ انہیں اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں۔